سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر درمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ مزاج رہا ہے اور فطرت بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لیجئے کہ جنگیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، نتیجے آتے ہیں، مگر ایک عجیب قسم کا مارکہ سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ جنگ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا گھیراؤ تھا کہ جو ظالم اور مظلوم کے درمیان تھا۔ یہ آل عمران کے ساتھ کیا گیا، مگر اسی کے پشت میں جا کے تاریخ میں جا کے اگر آپ جھانکیں گے تو سورہ آل عمران کی 61 آیت ایک الگ مارکے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور یہ مارکہ بھی جنگ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا مباہلہ ہے کہ جس میں گھر والے آ رہے ہیں، افراد جو کہ گھر سے تعلق رکھتے ہیں، خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، بچے ہیں، خاتون ہیں، ان کے ساتھ ان کے داماد بھائی ہیں، اور یہ کس میدان کی طرف آ رہے ہیں؟ اس میدان کی کہ جہاں پوری رات عبادت ہوئی ہے اپنے اپنے انداز سے۔ مسیحیوں نے اپنی سلیبوں کو گاڑ رکھا ہے اور اس چیلنج کو قبول کیا تھا اب تک۔ یہ چیلنج جو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے دیا تھا کہ اگر تم نہیں مانتے بعد اس کے کہ حق آ چکا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہم بیٹھیں گے، اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ اور اپنے نفسوں کو لے آؤ، اس کے بعد بیٹھ کر ایک دوسرے پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ جو سچا ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ضمن تاریخ میں جب بھی آپ جھانکتے ہیں تلواروں کی جھنکار تو آپ کو سنائی دیتی ہے، آسمانوں میں فضاؤں میں بلند ہوتے ہوئے نعرے بھی آپ کو سنائی دیتے ہیں، نیزے بھی اچھلتے ہیں، تیر بھی آتے ہیں، مگر یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھا جا رہا ہے اور ہاتھوں کو بلند کیا جا رہا ہے، اور اب بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ سامنے سے آنے والے ناقدین مخالفین ڈر گئے، رک گئے اور انہوں نے کہا کہ بس اس سے زیادہ اور نہیں۔ مزید کیا ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا، سیاق و سباق کیا ہے، اس سے مقصد کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ جاننے کے لیے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ میں مباہلے کے اس خاص دن میں آپ کو لے کر آیا ہوں تاریخ کے اس مقام کے اوپر۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے گفتگو کا ایک اعجاز رکھتے ہیں، حقائق ہمارے سامنے روشن فرماتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، علامہ سید محمد فیضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، میرے ساتھ تشریف فرمائے دوسرے مہمان، اور ان سے بھی بہت زیادہ محبت الفت ہے کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ممبر کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری بھرپور انداز سے نبھاتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، حقائق پہ مبنی گفتگو فرماتے ہیں۔ علامہ رضی حسینی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ ماشاءاللہ۔ قبلہ، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مباہلہ ہے اس کے معنی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی مباہلہ ہوا؟ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہوا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اویس بھائی، آیت مباہلہ سورہ آل عمران میں اللہ جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی قلب انور پر صبح قیامت تک کے لیے اس چیز کا پیغام دے دیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں کو دلائل کی روشنی میں سمجھایا تو ان کی سمجھ میں جب یہ بات نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے خطاب فرما کر فرمایا، محبوب اب آپ ان سے مباہلے کی دعوت دیں۔ مباہلہ یعنی دو گروہ کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ محبوب آپ انہیں پیغام دیں اور انہیں دعوت دیں کہ تم لاؤ اپنے گھر کے بیٹے اور لاؤں گا میں اپنے گھر کے بیٹے، تم لاؤ اپنے گھر کی عورتیں، لاؤں گا میں اپنے گھر کی عورتیں، لاؤ تم اپنے نفس اور لاؤں گا میں اپنے نفس، اور دعا کریں گے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹوں میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ اور امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کو لیا، اور نفسوں میں شہنشاہ ولایت مولا کائنات اسد اللہ الغالب حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک کو لیا۔
یہ 5 نفوس قدسیہ جب آیت مبائلہ جن کے قلب انور پہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے قلب انور پہ نازل فرمائی، یہ 5 نفوس قدسیہ جب جاتے ہیں تو نجران کے پادری جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں جنہیں سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ رب کا جز ہے نہ رب کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ ان کی جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب فرما اب انہیں مباہلے سے سمجھایا جائے۔ جب نجران کے پادریوں نے دیکھا کہ 5 نفوس قدسیہ چمکتے ہوئے چہرے آ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشاورت کری اور انہوں نے کہا کہ آج ان سے مباہلہ نہیں کرنا، اگر آج ان سے مباہلہ کیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان 4 نے آمین کہہ دی تو فرمائے روئے زمین پہ ایک بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ بیدم وارسی بول اٹھے، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، خوبصورت جو آپ نے پس منظر بیان کیا۔ علامہ صاحب، یہ جو قرآن کی آیت ہے ہم جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، فمن حاجک فیہ، یہ فیہ سے مراد کیا ہے؟ کس چیز میں ہے جو اب حجت تمام ہونے لگی اور پھر بعد میں دلیل ساری ختم ہو گئی، یہ مباہلہ ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین مسلمانوں کو عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبلہ نے تھوڑا سا مقدمات بیان کیے، میں تھوڑا سا مزید وضاحت کروں گا۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے 4 صحابہ کو بھیجا، جن میں سے امیر عبداللہ بن غزوان بہت ہی معروف صحابی تھے پیغمبر اکرم کے، ان کو اور ان کے ساتھ 3 صحابہ کو بھیجا کہ ان کو دعوت اسلام دیں۔ اب دیکھو، یہ مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں، اطراف والے جو بڑے سرکش تھے، جو ظالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے، تم لوگ بھی آ جاؤ۔ تو نجران والے نجران جو منطقہ ہے، یعنی موجودہ جو مکہ آپ اگر اسے دیکھیں تو یہ 200 کلومیٹر جنوب میں یمن کی طرف جائیں، اس وقت جو سعودی عرب کا جو تیل کا جو مرکز ہے یہ نجران ہے۔ اچھا، نجران کا جو مرکز تھا، یعنی اسلام سے پہلے، یعنی عرب کا جو سب سے جو مالدار ترین جو علاقہ تھا وہ نجران کا تھا۔ اچھا، کپڑا عرب کے اندر، عرب میں تو روئی ہوتی نہیں، روئی تو ہوتی نہیں عرب میں، تو ایسا کوئی کھیتی نہیں ہے، تو صرف کپڑا جو بننے کی جو صنعت تھی وہ نجران کے اندر تھی۔ اچھا، کعبے کا جو غلاف ہوتا تھا، ہر سال جو کعبے کا غلاف تیار ہوتا تھا اور دنیا کا سب سے قیمتی ترین وہ چیز ہوتی تھی وہ نجران سے تیار ہوتی تھی۔ لہذا نجران کا جو علاقہ تھا، بنی حارث بن کعب ان کا قبیلہ تھا۔ عرب کے سب سے جو شاہ سوار جو قبیلہ تھا بنی حارث بن کعب، یہ عرب کے اعلیٰ ترین شاہ سوار سمجھا، ان کے مقابلے میں کوئی عرب قیام نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مالی اعتبار سے وہ سب پورے جو عرب تھے ان سے اسٹرانگ اور قوی تھے، ان پورا جو کپڑے کی جو صنعت تھی وہ ان کے بجلاد پیغمبر اکرم جو مبالغے کے اندر جو معاہدہ ہوا تو پیغمبر اکرم ان کو کہا کہ تم نے 2000 جوڑے آپ لوگوں نے ہر سال ہمیں دینے ہیں۔ اچھا، یعنی چونکہ وہ کپڑے کا علاقہ تھا لہذا آپ نے ان سے اور کوئی چیز مطالبہ نہیں، جزیے کی صورت، جزیہ کی شکل میں 2000 جوڑے آپ لوگوں نے، جس میں ہر جوڑے کی قیمت 40 درہم ہوگی۔ 40 درہم یعنی 100 گرام چاندی۔ اب ہم آج کل اندازہ لگائیں کہ کتنا قیمتی کپڑا تھا اس زمانے میں، کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک جوڑا یعنی 40 درہم کا ہوتا تھا۔ بکرا جو اس زمانے میں ہوتا تھا 2 درہم کی ایک بکری ہوتی تھی، اچھا، اور جوڑا جو ملتا تھا، ایک کپڑا کا جوڑا ملتا 40 درہم کا ملتا، بڑا مہنگا تھا، یعنی اتنا مہنگا۔ نجران کا برانڈ تھا یہ نہیں کپڑا تھا ہی مہنگا اس زمانے، صرف مصر میں کپڑا ہوتا تھا اور نجران میں کپڑا ہوتا تھا۔ تو پیغمبر اکرم نے یہ 4 صحابہ کو بھیجا، انہوں نے ان کو دعوت دی، وہ مانے نہیں۔ وہ بنی حارث بن کعب والے بہت جو متکبر تھے، تو انہوں نے بڑا اجتماع کیا، اپنا جتنے بھی قبائل تھے ان سب کو جمع کیا۔ یعنی جزیہ دینے سے انکار کر رہے تھے؟ نہیں، ابھی تو آئے نہیں نا، ابھی تو بعد پیغام جب بھیجا پیغمبر اکرم نے، ان کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے اجتماع کیا، کہا کہ ایسا کرو کہ پیغمبر کو ابھی تھوڑا سا مشغول رکھتے ہیں۔ پیغمبر تو نہیں کہتے تھے نا، وہ پیغمبر کو ابھی تھوڑا مشغول رکھتے ہیں، ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو افریقہ کے اندر جو مشرقی افریقہ ہے اس میں 5 جو حکومتیں تھیں، ابھی ایتھوپیا میں، سوڈان کے اندر اور ان جگہوں میں، ان میں عیسائیوں کی حکومتیں تھیں۔ اچھا، تو کہا ہم 5 حکومتوں کو پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ محمد جو ہے نا ہمارے ساتھ مثلا لڑائی کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ ہماری مدد کریں، اور کیسر کو بھی ہم پیغام بھیجتے ہیں۔
تو ہم فل تیاری کر لیں، ادھر ان کو بھی مشغول رکھتے ہیں تھوڑا بہت، ابھی ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں مثلا اس طرح سے کر کے، صحیح، تو جو ہے نا یہ ذرا وقت لے کے ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے بھی لشکر آ جائیں گے، ہم جو ہے نا پھر تیاری کر کے پھر جائیں گے، پھر محمد کو بتائیں گے مثلا جو ہے نا یہاں ایسا۔ پہ دخل معقول کر کے میں ایک مختصر سا وفل ہوں، میں لوٹ کر آؤں گا۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ اور اس کا پس منظر آپ بیان فرما رہے ہیں، کیسے مسیحیوں نے اپنے اطراف کے لوگوں کو خط لکھا اور پھر اس معاملے کو تھوڑی ٹال مٹول کے ساتھ کام لے رہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھتے رہیں گے، ایک مختصر سے وفا الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں مباہلہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ گفتگو کے پس منظر میں ذکر کیا کہ آج کا دن عید کا دن ہے، گویا اس لیے کہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے لیے علامہ صاحب نے بیان فرمائی وہ تاریخ، یعنی نجران کا وہ علاقہ جو مالدار تھا، جس کے پاس کپڑے یعنی صنعت کا ایک اچھا خاصا مواد تھا، اور پھر ان کے پاس وہ سب کچھ تھا عرب جیسے ماحول میں کہ جو عرب خواہش کیا کرتے تھے۔ دیگر علاقوں میں بھی انہوں نے خطوط لکھے علامہ صاحب، اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں وہاں پر پھر جو ہے نا یہ جو پوری داستان ہے، ابو حارثہ بن علقمہ اس علاقے کا جو بڑا پاپ اعظم تھا، اور کیسر روم نے اس کے پاس تلوار بھیجی اور اس کو یعنی نجران کا گویا رسمی طور پر جو ہے نا وہ پاپ تسلیم کیا۔ کیسر اس کے اوپر اعتماد کیا، کیسر روم کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہے نا اس ابو حارثہ نے کہا کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، یہ اللہ کا رسول ہے اور جو ہماری قدیم کتابیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لہذا اس کا مقابلہ کرنا بھی حرام ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن جو دوسرے جو بنی حارث کے جو سردار تھے ان کو وہ تکبر تھا، فخر و تفاخر تھا، مالدار بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوا 3-4 دن تو یہ آپس میں وہاں پر خود ہی پھر ڈسکس کرتے رہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا پھر 60 آدمی کا قافلہ لے کر، جن میں ایک جو فوجی سردار تھا، جو قبیلہ بنی حارث کا جو سردار تھا وہ اس کا نام تھا عاقب، اور ایک ایہم جو جس کے ساتھ جو ہے نا تمام جو سیاسی امور وہ چلاتا تھا ایہم، اور ابو حارثہ چونکہ ان کا پاپ تھا۔ ان تینوں کی ریاست میں 60 آدمیوں کا وفد جو ہے وہ مدینہ آئے۔ اب مدینہ جب آئے تو سونے کے ساتھ لدے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے سلیبیں بھی سونے کی گلے میں پہنی ہوئی ہیں، یہ تفاخر کرنے کے لیے کہ ہم تو بہت بڑے مالدار ہیں، ہم یہ چیزیں۔ تو جب وہ اس حالت میں مدینہ میں آئے تو پیغمبر میں اس وقت نماز ظہر کا ٹائم تھا، پیغمبر اکرم نماز کے لیے تشریف فرما تھے۔ تو وہ لوگ جب آئے تو پیغمبر اکرم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، ان کو وہ جو انہوں نے تو سمجھا کہ یہ مال و دولت کی نمائش کریں گے تو پیغمبر تو ہمارے روم میں آ جائیں گے، بڑے رشوت کے عنوان سے یہ چیزیں، تو پیغمبر نے بات نہیں کی۔ تو پھر انہوں نے اگلے دن بھی بات کی تو پیغمبر اکرم نے بات نہیں کی۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ آئے ہیں ہم لوگ بات کرنے کے لیے، وہ پیغمبر تو بات ہی نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں کیا پتہ ہوں کہ کیوں نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے جناب عمر سے مشورہ کیا کہ یہ کیوں نہیں پیغمبر اکرم ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا مجھے بھی کچھ پتہ نہیں۔ کہا کہ آپ علی بن ابی طالب سے پوچھیں۔ تو یہ لوگ جو عیسائیوں نے پوچھا علی بن ابی طالب سے، کہا کہ جب تک تم لوگ یہ سونے کی یہ زنجیریں پہنے ہوئے ہو، سونے کے یہ لاکٹ پہنے ہوئے، سونے کے کنگن اور کڑے پہنے ہوئے ہوں، پیغمبر تمہارے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا سونا اتارو اور ایک انسان کی شکل بن کے تم لوگ آؤ تو پیغمبر بات کریں گے تمہارے ساتھ۔ صحیح۔ تو امیر المومنین کی ہدایت پر انہوں نے سونا مونا اتارا، اپنا جو ہے نا وہ رکھ کے، وہ جو سلیبیں باطل سلیبیں انہوں نے پہنی وہ سارے کے سارے اتار کے وہ لوگ آئے۔ اب پیغمبر اکرم کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے نا ہم تو آئے ہیں آپ کے ساتھ تحقیق کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی۔ سورہ آل عمران کی جو پہلی 83 آیتیں ہیں، تفسیر فخر کبیر میں فخر رازی نے یہ لکھا ہے کہ سورہ آل عمران کی پہلی 83 آیتیں مباہلہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اتنا یہ بڑا واقعہ ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا یہ اہم تاریخ اسلام کا واقعہ ہے کہ جس میں 83 آیتیں سورہ آل عمران کی اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ جناب عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیا ہے، کیسے بیٹا ہے؟ جی کہا کہ اس کی جو ہے ماں ہے لیکن باپ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی
इन मसल ईसा इंदल्लाह, सूरह आल इमरान की आयत है, मेरे ख्याल 45 नंबर है। इन मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून। तो जो अल्लाह मिट्टी से आदम को बना सकता है, तो वो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना माँ था ना बाप था, तो जो ज़िंदा एक मखलूक बना सकता है तो माँ से एक ज़िंदा मखलूक को पैदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। इन मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब, कि मिट्टी से बनाया हुआ, तो ईसा को क्या परेशानी कि ईसा अगर अकेला माँ से पैदा हो जाए तो कौन सी को मुश्किल है, तो अल्लाह के को मुश्किल है। तो बहरहाल वो लोग माने नहीं। 3 दिन मुबासा होता रहा, आयत नाज़िल होती हैं, आयत नाज़िल होते रही। आखिर में आयत नंबर ये 60 और 61 जो आपने कही कि फ़मन हाज्जक मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फ़मन हाज्जक फ़ीही मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। या रसूलल्लाह, अब मुनाज़रा ख़त्म, मुनाज़रा की बात होती और गुफ्तगू की बात होती तो मान जाते, यानी अशरफुल अंबिया बात कर रहे हैं, जो नबियों का सरदार है वो बात कर रहे हैं, वो मुनाज़रा, अल्लाह भी उसके पुष्ट में है, अल्लाह भी हर लहज़े एक पैगाम भेज रहा है, पुष्ट में जिब्राइल आ रहे हैं, तो भी मान नहीं रहे। अब हुक्म हो गया कि नहीं, अब इनसे मुबाहला होगा। मुबाहला का मतलब क्या होता है? बहाला ये लाना, मुबाहला का माना लानत करना, यानी मुबाहला दोनों तरफ़ें है, यानी हम तुम्हारे ऊपर लानत करेंगे, तुम हमारे ऊपर लानत करो। मुबाहला बाब मुफाला, मौलाना साहब जानते हैं मुफाला। अल्लामा साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरे दिल में पैदा हो रहा है, मैं अल्लामा साहब से इस हवाले से राय लेना चाहता हूँ। खुसूसी तौर से अब देखिए, मुबाहला ही है ना, यानी रहमत से दूर करना एक दूसरे को, इसी के लिए दुआ होगी और बद्दुआ होगी। मगर इंतखाब मुबाहला में ये मुंतखब शुदा लोग ही क्यों, यानी घर वाले ही क्यों? असहाब पैगंबर भी जाने सारे पैगंबर हैं, मगर इन ख़ास शख्सियात का इंतखाब क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में उवैस भाई, बात बड़ी थी और दावा बड़ा था। वाह, दावा बड़ा होता है तो फिर दलील भी बड़ी होनी चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह। दावा बड़ा होगा तो दलील भी बड़ी होनी चाहिए। अगर पैगंबर इस्लाम असहाब को लेकर जाते तो कोई भी एतराज़ उठा सकता था, और ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे आका मेरे मौला का खासा है। बदर हो तो सबसे पहले घर वाले उतरते हैं, वाह वाह, ओहद हो तो घर वाले उतरते हैं, खंदक हो तो घर वाले उतरते हैं, करबला हो तो घर वाले उतरते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने अहले बैत को सामने पेश फरमाया। ऐसा नहीं है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अहले बैत को पीछे रखा हो और असहाब को आगे रखा हो। मैदान बदर में मौलाए कायनात असदुल्लाह गालिब की तलवार से कितने लोग वासिल जहन्नम हुए। मैदान ओहद के अंदर सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम का दिफा फरमाने वाले, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पर पहरा देने वाले शहंशाह विलायत मौलाए कायनात असदुल्लाह गालिब। खैबर का मकाम हो तो अलीउल मुर्तज़ा। तो अब ये मुबाहले का मकाम था। अगर पैगंबर इस्लाम किसी और को लेकर जाते कोई एतराज़ उठा सकता था, इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने बेटों में इमाम हसन को लिया, औरतों में सैयदा पाक खातून जन्नत को लिया, और नफ्सों में मौलाए कायनात असदुल्लाह गालिब हैदर कर्रार हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को लिया, ताकि तमाम एतराज़ात, तमाम शुबात ख़त्म हो जाएं और क़यामत तक पैगाम हो गया कि दीन को जब भी बचाने की बात आएगी तो यही नुफूस क़ुद्सिया सबसे पहले सरेआम आएंगे। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल चाहता है कि मैं यहाँ पर जानूँ अल्लामा साहब से कि नफ्स से मुराद ये बहुत ख़ास मकाम है कि नफ्स पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इसके लिए तहारत चाहिए, तस्किया चाहिए, मकाम आरफत चाहिए। ये हज़रत अमीर कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह को कैसे कह दिया? वजूहात क्या है? इससे पहले भी कभी तारीख़ में इस तरह से पुकारा गया है? एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहा हूँ, लौट कर आऊँगा। मुबाहिला के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, आपका इंतज़ार रहेगा। खुशामदीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम ने हर मैदान में फ़तह हासिल की है और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह का लश्कर गालिब रहेगा। जो हिज़्बुल्लाह है उसी की मुआवनत होगी, नुसरत होगी, और फिर उसी के लिए अल्लाह ने फ़लाह और कामयाबी लिख रखी है। मगर एक अजीब मार्का है, तारीख़ गवाह है कि इस मार्के में अहले बैत इकराम और फिर अल्लाह के रसूल ख़ुद सफ़े अव्वल में मौजूद हैं, और फिर इसको मुबाहिला कहते हैं। इसका नतीजा क्या निकला? यहाँ पर अभी हम आ रहे हैं और अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की। अल्लामा साहब, जब आप बयान फरमा रहे हैं नफ्स पैगंबर, दिल समझ नहीं पा रहा, यानी एक बहुत बड़ा मकाम है, अल्लाह के रसूल की नालैन हमारे सर आंखों पे है। नफ्स पैगंबर से क्या मुराद है जिसकी जगह पे हज़रत अली को लेके जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी आदम से
قبائل بنائے بنی آدم سے اسماعیل کو، حضرت اسماعیل سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم سے مجھ کو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نسب پاک پر جب لوگوں نے طعن کیا تو آقا کریم علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث سے ممبر پر آئے اور میرا آقا نے فرمایا منانا میں کون ہوں؟ تمام صحابہ جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اب اپنا نسب پاک بتانا چاہتے ہیں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فعال بن مالک بن نضار بن کنانہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، میں پاک صلبوں سے گزارا گیا، میں پاک اور رحمت سے گزارا گیا۔ فرمایا میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں، علی کا اور میرا دادا ایک ہی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا میرا اور علی کا خاندان ایک ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں سے گزارا گیا۔ یہی وجہ ہے ہجرت مدینہ کے وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا بستر پاک کسی کو نہیں دیا، اگر بستر نبوت کسی کو ملا ہے تو علی المرتضیٰ کو ملا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ والے دن آقا کریم علیہ السلام نے اگر کسی کو اپنی شانوں پر سوار کیا ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے گیس مبارک سے اگر کوئی کھیلا ہے تو امام حسن امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ 18 ذو الحجہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج کے بعد غدیر خم کے موقع پر اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر ممبر لگوا کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، آج اعلان کرتا ہوں کہ جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، وجعلنا للمتقین اماما، آج دعا ابراہیم قبول ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید باندھی، پس منظر بیان فرمایا، ایسا لگا کہ پیاسے کی پیاس بجھ گئی۔ علامہ صاحب یہ دل میں سوال ابھی ایک سمندر کی لہر کی طرح اٹھا ہے، وہاں قرآن امہات المومنین کے لیے کہہ رہا ہے وقرنا فی بیوتکن، مگر یہاں پر دختر پیغمبر کو گھر سے نکال رہا ہے، مباہلے یعنی ایک میدان جنگ میں لے کر آ رہا ہے جہاں پر مباہلہ ہے، لعنتیں ہوں گی، بددعاؤں کا ایک معاملہ ہے۔ یہ فرق مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یعنی واقعاً تاریخ اسلام کا جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ یہ مباہلہ کا دن ہے، کہ جس میں پورے پنجتان پاک کسی جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ خیبر کے اندر، خندق کے اندر مثلا مولانا صاحب کہہ رہے تھے اس میں پیغمبر اور مولا علی گئے ہیں، حسنین نہیں گئے، حضرت فاطمہ نہیں گئی۔ صرف ایک جہاد ایسا ہے کہ جس میں، اور یہ جہاد کون سا؟ جہاد علمی تھا، وہ تلوار کے جہاد تھا جہاں پر علی ابن ابی طالب تھے، پیغمبر تھے سارے۔ لیکن اب جو یہ کافر آیا ہے یہ مباحثہ کر رہا ہے، یہ علمی گفتگو کی بات ہے، لہذا یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اب علمی گفتگو تو ختم ہو گئی، علمی جو آپ استدلالات 80-83 آیتیں ہم نے نازل کیں یہ مان نہیں رہے، تو اب پھر ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پھر دوسرا ایک رویہ جو اب تک کسی جنگ میں پیغمبر اکرم نے استعمال نہیں کیا، اور اس کے لیے نقشہ بھی خود اللہ رب العزت نے خود پیش کیا، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا۔ اب یہ نقشہ یعنی آگے آگے جو پیغمبر اکرم جب چلے مباہلہ کے لیے تو سب سے پہلے پیغمبر اکرم آگے ہیں، حسن ساتھ ہیں، حسین کو اٹھایا ہوا ہے، دوسرے نمبر پر ہے وہ نساء آنا، جو وسط میں نساء آنا ہے، فاطمہ زہرا کو وسط میں قرار دیا۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر یعنی پیغمبر 100% قرآن کے مطابق، سبحان اللہ، اور وہ انفسنا تیسرے نمبر پر ہے، لہذا علی ابن ابی طالب فاطمہ زہرا کے پیچھے ہیں، سبحان آگے آگے پیغمبر، حسنین کریمین، فاطمہ زہرا وسط میں، اور علی ابن ابی طالب۔ ان کے قدموں کے نشان کے اوپر بھی حضرت مولا کائنات کے قدموں کے چاہتے ہیں کہ کوئی نہیں، کہ فاطمہ کے قدموں کے نشان بھی نہیں نظر آئیں فاطمہ زہرا، چونکہ حکم الہی ایسا تھا۔ سامنے کی طرف سے نسانہ کے بدلے میں ان پادریوں کی خواتین بھی آئیں، کوئی بیٹی؟ نہیں کچھ نہیں آئے، کوئی ان کی نہیں آئیں۔ دیکھیں یعنی اس حالت میں یہ 5 ہستیاں ہیں جو اس جہاد کے اندر، یہ جہاد علمی تھا، لہذا اب قرار یہ ہوا کہ ہم لعنت کریں گے۔ مباہلہ کا معنی میں نے ترجمہ بتایا، مباہلہ کا معنی لعنت کرنا، یعنی ہم تمہاری بربادی کے لیے وہ دعا کریں گے، تم ہماری بربادی کے لیے بد دعا کریں گے۔ اور مباہلہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے، اب چونکہ یہاں میں بیٹھ نہیں سکتے، یہ 2 زانوں بیٹھیں گے اور ہاتھوں کو ایسے کر کے 5 انگلیاں جو ایسے پھیلا کے اس طرح سے دعا کرنی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے اوپر بد دعا کرنی ہو تو اس طرح سے بد دعا کرو، اور اگر دعائے خیر کرنی ہو تو ایسوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو۔ تو انبیاء جب مباہلہ کرتے تھے تو اس طرح سے کرتے تھے، 2 زانوں بیٹھتے ہیں،
جب پیغمبر گرامی اسلام یہ جو پیغمبر کی ابھی موجودہ مسجد ہے اور وہ جو مسجد ہے ابھی اس کا نام رکھا ہے مسجد اجابہ، 1 کلومیٹر دور مشرق میں، سیدھا مشرق میں، مسجد النبی کے مشرق میں وہ سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا۔ اچھا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وہ جو حجارت جناح احمر ہے اس کے پاس ہم مباہلہ کریں گے، 1 کلومیٹر سیدھا مشرق میں مسجد النبی کے، آج کل اس جگہ کا نام ہے مسجد الاجابہ۔ وہاں پر پیغمبر اکرم جو اس قافلے کو لے کے جا رہے ہیں، پینتر پاک کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی، آپ کی فضیلت کے بارے میں جو سب سے افضل ترین آیت قرآن میں کون سی نازل ہوئی؟ تو امیر المومنین فرمایا کہ میرے فضیلت کے بارے میں سب سے جو افضل ترین آیت ہے وہ یہ وَأَنفُسَنَا ہے کہ اللہ نے مجھے جان نبی قرار دیا ہے، حقیقت نبی قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب انفسنا یعنی اللہ جب کہہ رہے کہ تو حقیقت نبوت ہے، تو حقیقت نبی ہے، تو اب دلیلوں استدلالوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جو حقیقت نبی ہے وہی کیا ہوگا؟ من کنت مولا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہی جو پیغمبر کے جمیع احکام جو ہوں گے وہ پیغمبر کی جگہ پر کون ہوگا؟ جو نفس رسول ہے، جو حقیقت رسالت ہے، جو جان رسالت ہے۔ لہذا علی بن ابی طالب بھی اس بات پر افتخار کرتے تھے، اللہ نے مجھے نفس رسول قرار دیا ہے۔ بھائی سبحان اللہ۔ میں علامہ صاحب آپ کی اجازت سے علامہ رضی حسینی صاحب سے اس کا نتیجہ لینا چاہتا ہوں کہ اس مباہلے کے نتیجے میں ہوا کیا؟ چھوٹے بچوں کو کون لے کر آتا ہے اس میدان میں کہ جہاں پہ عدم دعا یا بد دعا کا تصور ہوگا، اور پھر حسنین کریمین کی عمر تو بھی چھوٹی ہی سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، اصل میں آقا کریم علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو لانے کی وجہ ہے، اور پیغمبر کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہر عمل حکمت والا ہوتا ہے اور وحی الہی ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا اٹھنا بھی وحی الہی ہے، بیٹھنا بھی وحی الہی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جو ان کو لے کر آئے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کی جو بقا ہوگی ان کے ذریعے ہوگی، امام حسن کے ذریعے ہوگی، امام حسین پاک کے ذریعے ہوگی۔ آپ کربلا کا مارکہ دیکھ سکتے ہیں۔ کربلا ایک داستان اور ایک واقعہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جو آیت مبارکہ سے بھی ہمیں واضح نظر آتی ہے، اور امام حسن امام حسین نبی کریم علیہ السلام کی شانوں پر سوار ہوتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت نظر آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب پادریوں نے دیکھا کہ یہ نفوس قدسیہ چمکتے ہوئے چہرے آئے تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ تلواریں لے کر آ گئے۔ یہ ان پادریوں سے بھی بدتر نکلے کہ وہ تو پہچان گئے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، اور اگر آج ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی نہیں رہے گا۔ اور جو لوگ امام علی مقام کے مد مقابل تلواریں لے کر آئے، آج روئے زمین پر ایک بھی یزیدی باقی نہیں ہے، ہر جگہ حسین 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 ہے، دین کی بقا بھی حسین ہے۔ لا الہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے شاست حسین دی راس حسین دی پناس حسین سردات نادات دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اس حسین، لا الہ الا اللہ کی بقا بھی حسین ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بتا دیا قیامت تک جو دین کی بقا ہوگی وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہوگی۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، کہ کوئی بھی باپ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ سے ہوتا ہے، جی باپ بیٹے سے نہیں ہوتا۔ جی میرے آقا میرے مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حضور بتانا چاہتے ہیں پیدائش حسین سے کربلا تک حسین مجھ سے تھا، اور کربلا سے تا قیامت تک میرا دین حسین سے۔ بھائی سبحان اللہ۔ صاحب آخر میں اس کا نتیجہ یہ جو مسیحی ہیں انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے یعنی وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے نتیجتاً؟ دیکھیں اب جو نفوس قدسیہ وہاں پر تشریف لائے تو ابو حارثہ جو عالم تھا وہ در واقع مسلمان تھا، جو ان کا رہبر تھا پاپ تھا وہ مسلمان تھا، لیکن وہ اس نے تقیہ کیا ہوا تھا اور اس نے اظہار نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر محمد کل اپنے قوم قبیلے کو لے کے آیا، یہ لوگوں کو لے گیا، تو ہم جو ہے نا بد دعا کریں گے تو یقیناً ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا اگر وہ اپنے گھر والوں کو لایا تو سمجھو کہ اس کے پاس کچھ ہے، اگر وہ دوسروں کو لے کے آیا تو سمجھو خالی ہے یہ۔ لہذا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعہ نہیں 5 ہی آ رہے ہیں، صرف جو اپنے ہی گھر کے جو افراد ہیں وہی آ رہے ہیں اور کوئی آ نہیں رہا، تو ابو حارثہ نے کہا کہ اب میں جو تمہارا راہبر ہوں میں یہاں پر مبارہ نہیں کروں گا، تم لوگوں کرنا تو جا کر لو۔ اللہ۔ تو ابو حارثہ پیچھے ہٹ گیا۔
اب انہوں نے کہا کہ ہم یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، آپ ہماری شرائط کے مطابق جو ہے نا وہ جو کچھ دستور دیتے ہیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ پیغمبر اکرم سے کسی نے سوال کیا کہ پیغمبر اکرم نے خود فرمایا، جی اب انہوں نے جزیہ دینا، جزیے کی شرط کیا ہوئی کہ ہر سال 2000 جوڑے حلہ بولتے ہیں انسلے کپڑے کو، جو انسلہ کپڑا نہیں ہوتا جو ہمارے سلانے کے لیے جو آپ خریدتے ہیں، اس کو حلہ بولتے ہیں، 2000 جوڑے ہم لوگ جو ہے نا آپ لوگوں کو دیں گے، جو ہر جوڑے کی قیمت 40 درہم ہوگی۔ صحیح ہے، جو آپ نے پہلے جو میں نے پہلے بتایا، ٹھیک ہے۔ اس شرط کے ساتھ ماہ سفر میں 1000 جوڑے دیں گے، ماہ رجب میں 1000 جوڑا ہم جزیہ دیں گے۔ اچھا، اس طرح سے یہ فیصلہ ہوا۔ پیغمبر اکرم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انہوں نے ذلت کو قبول کر لیا لیکن حق کو کیوں قبول نہیں کیا؟ جس جہاد کے لیے پوری 5 ہستیاں جس میدان میں گئی وہ صرف یہی ایک ہی میدان ہے جسے پورے پاکستان پاک ہے، سمجھ آئی نا؟ کیوں حق کو قبول نہیں کیا؟ انہوں نے ذلت کو قبول کر لیا، دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب کو، جو جہنم میں جائیں گے نا، آخر کفر کو اختیار رکھا۔ کہا کہ ان لوگوں میں 2 عیب تھے جس کی وجہ سے یہ حق ان کے دلوں میں نہیں آ سکتا۔ کہا ایک تو یہ کہ یہ لوگ جو ہے نا زنا کرتے ہیں، اور دوسرا لحم خنزیر کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لحم خنزیر کھانے کی وجہ سے وہ دنیا کی بھی ذلت کو قبول کرے گا اور آخرت کے عذاب کو قبول کر لیا، لہٰذا یہ حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ذلت ہے نا، کتنی بڑی ذلت ہے کہ ہم آپ کو ذلت کے ساتھ۔ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، آپ نے اس پہ نتیجہ بھی دیا اور اس میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ان 2 گناہوں سے، عیوب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بچایا اگر ایک مسلمان شریعت کی قوانین کی پاسداری کرے۔ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ رضی حسینی کو، آپ نے بہترین انداز سے رہنمائی فرمائی اور تاریخ کے وہ حقائق روشناس فرمائے کہ جن کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد گویا آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھی، ایسے منظر سے بیان کر کے آپ نے گزارا ہے۔ خواتین و حضرات، مباہلے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اور یہ ہمیشہ سے ہے، بلکہ ایک ایمان والا تصور کر سکتا ہے کہ وہ جو خیبر میں شیروں کی مانند قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد خیبر کا کیا حشر ہوتا ہے جب وہ پنجتن کی مکمل کیفیت میں اپنے نورانی ظہور میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا۔ مگر آج ہمارے دلوں میں ان پنجتن کی اور اس خاندان کی محبت اگر ہے تو پھر یہ ہمارے لیے فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر کینہ ذرا سا بھی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارا ان پادریوں سے بدترین نتیجہ ہونے والا ہے۔ پروردگار ہمیں بچائے اور سرکار کی آل اور سرکار کے اصحاب کا ہمیشہ محبوب رکھے۔ میں اسی درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔